بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو استخارہ کے متعلق ایک حدیث بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اور بھی حدیث ہیں، وہ آپ نے فرمایا جو شخص استخارہ کرے وہ ناکام نہیں ہوتا، جو مشاورت کرے شرمسار نہیں ہوتا، جو میان روی اختیار کرے مفلس نہیں ہوتا۔ اب استخارہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ حدیث اور دعا ہے بتاتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اس طرح دعا کرے۔ یہ میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چاہتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں، اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں، میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دیجئے۔ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیے اور مجھے اس سے روک دیجیے، اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لیے بہترین ہو وہ مجھے نصیب فرما دیجیے، پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا میں اپنی ضرورت کا نام لے لیجیے۔ جس بھی ضرورت کے لیے آپ اس استخارہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس ضرورت کا نام لے لیجیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جس طرح فائدے میں لکھتے ہیں کہ مثلا سفر کے لیے استخارہ کرنا ہو تو کیجیے، نکاح کے لیے استخارہ کرنا ہو تو یہ استخارہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ اتنا آسان طریقہ ہے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی کام ایسا آپ کو بڑا درپیش آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کیجیے اور اپنی زندگی کو اسی دین کے مطابق گزاریے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آمین ثم آمین۔